کو سنوارتے۔ میں سیدہ عقیلہ خاموشی آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جس طریقے سے ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے تسلسل سے چلا رہے تھے اور جو کہ اس نصاب کا حصہ ہیں، ان کے جو ابھی تک سلسلہ ہوئے ہیں اس میں ہم نور مبارک کے بارے میں اور معزز اجداد کے بارے میں اور والدین کریمین کے تذکروں سے ہم نے اپنے قلوب کو منور کرنے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک اور بچپن کے احوال اور تذکروں سے ہم اپنی روحوں کو معطر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو ہمارے اندر برقرار رکھے۔ اور اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اعلان نبوت سے قبل کے اور اعلان نبوت کے بعد کے کچھ واقعات سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اعلان نبوت سے قبل یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور شبانی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا۔ جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابتداء سے لے کر موجودہ تعمیر تک جملہ 8 مرتبہ ہوئی ہے، جو کہ حضرت سب سے پہلے زمین پر فرشتوں نے بیت المعمور کے بالمخابر یہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، یعنی کہ آسمانوں پر جو بیت معمور ہے، فرشتوں کے لیے جو کعبہ ہے، اس کے ٹھیک پیرالل اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ کعبے کی تعمیر کا فرشتوں کو حکم دیا۔ تو سب سے پہلی تعمیر وہ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا شرف حاصل کیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے انہی بنیادوں پر تعمیر فرمایا۔ بعد ازاں قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی سعادت حاصل کی، اور 7ویں مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کو اس تعمیر کا شرف حاصل ہوا، اور 8ویں مرتبہ قبیلہ قریش نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک رہے، اور آپ بنفس نفیس اپنے مبارک کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کردہ نقشے کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں حتیم کی زمین کو کعبے میں شامل کر کے تعمیر فرمایا۔ پھر ملک بن مروان نے پرانے نقشے پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ 8ویں مرتبہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شریک رہے، اور وہ کعبے کی عمارت نشیبی علاقے میں تھی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ کثرت سے موجود ہیں، اور کعبۃ اللہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جیسے کہ ایک وادی یا ویلی کی شکل ہے، یعنی کہ اطراف سے پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ علاقہ نشیب کا ہو جاتا ہے، نیچے کی سطح پر رہتا ہے۔ تو یہ نشیبی علاقے میں کعبۃ اللہ موجود ہونے کی وجہ سے پہاڑوں سے پانی بہہ کر وہاں پر جمع ہو جاتا تھا، اس وادی میں، یعنی کہ اس میدان میں جہاں پر کعبۃ اللہ موجود تھا، وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، اور جس سے عمارت کو نقصان پہنچتے رہتا تھا۔ تو اس لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر و مرمت کے مسائل پیدا ہوتے رہے۔ تو اس وقت قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کی تعمیر نئے طور پر ہو اور دروازے کو بلند رکھا جائے، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ باب کعبہ بہت بلند ہے، سیڑھی لگا کر اوپر چڑھا جاتا ہے، تاکہ سیلاب کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب دروازہ اونچا رہے گا تو سیلاب کا پانی اندر داخل نہیں ہوگا، اور عمارت کی چھت بھی بنائی جائے، اور اس کی وجہ سے بھی پانی اوپر سے بھی اندر نہیں داخل ہوگا۔ تعمیر میں ہر قبیلے کا سردار شریک ہوگا، چنانچہ مختلف کام مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ یہ تعمیری کام مکمل ہوں۔ جب تعمیر مکمل ہوئی اور حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو یہ قبیلے آپس میں لڑنے لگے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا شرف اس کو حاصل ہو، اور یہ اختلاف اتنا شدت اختیار کر گیا
کہ وہاں پر تلواریں نکال لی گئیں کہ ہر کوئی یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ پر جو حجر اسود ہے ہم نصب کریں گے، ہمارے قبیلے کا سردار نصب کرے گا۔ جب یہ جھگڑا چل رہا تھا تو ایک عمر رسیدہ شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو یہیں پر آج کے لیے روکتے ہیں، کل صبح مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس جو شخص پہلے داخل ہوں گے ان سے ہم اس کے بارے میں فیصلہ طلب کریں گے، اور جو وہ فیصلہ دیں گے وہ سب پر لازم ہوگا کہ اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس بھیج دیا، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں آپ داخل ہو رہے ہیں کعبۃ اللہ میں مطاف کے ایریے میں، تو تمام لوگوں نے یہ امین ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہیں کہہ کر پکارنا شروع کیا، اور یہ جو فیصلہ کریں گے یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اس طریقے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک چادر بچھائیں، اور آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس چادر کے اندر رکھا، اور آپ نے حکم فرمایا کہ اس چادر کو ہر قبیلہ ایک ایک طرف سے پکڑ لے، ہر قبیلے کا سردار اس کو اٹھا لے، اور اس طریقے سے وہ حجر اسود کے مقام تک لے کر آئے۔ اور جب وہ مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست پاک سے اس پتھر کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ آپ کے اس فیصلے سے وہاں پر جو ایک نزاع کی جو تنازع پیدا ہو چکا تھا وہ ٹل گیا، اور بڑی خون ریزی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست کی وجہ سے اس خون ریزی جو ہونے والی تھی، امکانی تھی، اس سے نجات ملی۔ اور اسی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے قبل کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دور جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اسلام کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں نے بھلا دیا تھا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے میری بہنوں کہ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت کا دور جو ہے اسلام کا دور نہیں، بلکہ اسلام دنیا جب سے بنائی گئی ہے، اسلام جب سے ہے۔ اس اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تبھی سے اسلام کے تعلیمات کا آغاز ہو گیا ہے، اسلام زمین پر تب سے ہے۔ تو جب انبیاء آ کر بہت عرصہ ہو چکا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے اور گزرے ہوئے کافی عرصہ ہوا تھا، تو اس زمانے میں لوگوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ان میں اللہ کے جو صحائف تھے اس میں تبدیلیاں کر دی، تو بہت زیادہ گمراہی میں چلے گئے تھے۔ تو انسانیت نام کی چیز باقی نہیں تھی، اسلام کی تعلیمات توحید اور رسالت کے وہ منکر ہونے لگے، تو اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دور جاہلیت کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ تو اس وقت دور جاہلیت میں یہ تھا کہ انسان کے اندر قبائل میں جو کہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں وہاں کے لوگ بٹے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنی برتری اور بڑائی کے لیے کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کسی بھی طریقے سے اپنے فیصلے کو نافذ کروانا چاہتے تھے، اور جب سامنے والے قبیلے کے لوگ اس کو مانتے نہیں تھے تو وہ لوگ لڑائی پر اتر آتے تھے، اور بڑی لمبی لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، نسل در نسل یہ لڑائیاں چلتے رہتی تھیں۔ اور بعض واقعات میں تو یہ آیا ہے کہ بہت نسلوں تک یعنی 100 سال تک بھی یہ لڑائیاں چلتی رہیں، ایک چھوٹی سی بات پر تنازع ہوا اور لڑائی کا آغاز ہو گیا، اور یہ نسل در نسل یہ لڑائی چلتی رہی۔ تو یہی معاملہ وہاں پر بھی تھا، مکے میں بھی۔ تو اس وقت ایک مرتبہ یہ جو لوٹ مار اور خط و غارت گیری ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے وہاں کے جو امن پسند لوگ تھے، تو لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی، یعنی کہ کام یہ شروع کیا کہ کس طریقے سے ہم اس لڑائیوں کو روک دیں اور سب لوگوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں، اپنی تجارتیں سکون کے ساتھ وہ کر سکیں۔ تو اس طریقے کا ایک ماحول بنانا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ کوشش کی گئی کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ کی عمر شریف 20 سال کے قریب تھی، یعنی کہ نبوت کے اعلان سے 20 سال پہلے،
تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اس معاہدے کے لیے سب سے پہلے دعوت دی کہ ایک ایگریمنٹ آف پیس کیا جائے تاکہ مکے میں امن و امان قائم ہو سکے اور بد امنی کی صورتحال کو ختم کیا جا سکے. تو اس کے لیے ایک ایگریمنٹ جو تیار کیا گیا اس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، اور اس میں تمام سرداروں نے امن کے قیام کے لیے اور قتل و خون ریزی کے خاتمے کے لیے عہد لیا، یعنی کہ وہ اوتھ لیے کہ آئندہ ہم خون خرابہ نہیں کریں گے. اور اس کے اندر 5 پوائنٹس رکھے گئے، 5 نکات رکھے گئے کہ ہر کوئی یہ 5 چیزوں کا پابند ہوگا. نمبر 1 یہ تھا کہ معاشرے سے بد امنی کو دور کیا جائے، ایسی ہر کوشش کو ختم کر دیا جائے گا جو معاشرے میں امن کو متاثر کرتی ہے. اور نمبر 2 یہ تھا کہ مسافرین کو تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ریپڈ ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات اس وقت موجود نہیں تھی. انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر آنے جانے کے لیے کافی دقت ہوتی تھی اور وقت بھی لگتا تھا، تو ہر مقام پر مسافر ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے مسافرین کو تحفظ دینا ضروری تھا. تو اس کا یہاں پر یہ بھی لحاظ کیا گیا کہ جو مسافر رہیں گے ان کو لوٹ نہیں لیا جائے گا، ان کے سامان کو نہیں لوٹ لیا جائے گا، ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، ان سے پرانی دشمنی کے وجہ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. غرض کے مسافرین کو تحفظ دینا طے پایا. اور تیسرا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ مظلوم، یعنی کہ ایسا شخص جس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ ہمارے اپنے قبیلے کا ہو یا دوسرے قبیلے کا، اس کی نصرت اور حمایت کریں گے، اس کی تائید اور مدد کریں گے تاکہ ظالم ظلم کرنے سے رک جائے اور مظلوم کو اس کا حق ملے. یہ بہترین اصول تھا جو کہ تیسرا اصول تھا اس ایگریمنٹ کا. اور چوتھا جو نکتہ تھا اس میں غریبوں کا تعاون کیا جائے گا، بہت ہی انسانیت والا پہلو یہ بھی. اور پھر 5واں جو اور آخری جو تھا ظالم یا غاصب کو مکے میں رہنے نہیں دیا جائے گا. کتنا پیارا اصول ہے، یعنی ایسا شخص اگر وہ بدامنی پھیلاتا ہے یا مسافرین کو ستاتا ہے، اس کا مال لوٹ لیتا ہے، یا پھر کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، یا غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہے بلکہ ستاتا ہے اور غریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لیتا ہے یا اس سے غلامی کرواتا ہے یا پھر کوئی چیز اس کی لے لیتا ہے، اللیگل پراپرٹی لے لینا ہے، اس کی زمین لے لینا ہے، گھر لے لینا ہے، ایسے شخص کو مکے میں رہنے نہیں دیا جائے گا. یعنی کہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہی نہیں بلکہ اس کو یہاں سے شہر بدر کر دیا جائے گا، اس کو مکے کے باہر بھیج دیا جائے گا. تو یہ وہ معاہدہ تھا جس پر تمام سردار راضی ہو گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ معاہدے سے اتنی مسرت ہوئی تھی کہ اس معاہدے کے بدلے میں اپنے لیے سرخ رنگ کے اونٹ بھی پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی یہ آفر کرتے کہ آپ یہ معاہدے کو قبول مت کیجئے، یہ ایگریمنٹ کو قبول مت کیجئے، اور اس کے بدلے ہم یہ اکنامکلی یہ آفر آپ کو دے رہے ہیں، یہ سرخ اونٹ، یعنی کہ اونٹوں کی ایک بہت ہی اعلیٰ نسل ہوتی ہے جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے، تو وہ اگر کوئی آفر بھی کرے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا بلکہ وہ معاہدہ قبول کروں گا. اور اگر اسلام کے زمانے میں اس جیسے معاہدے کے لیے دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا. یعنی ایسا معاہدہ اگر پھر کوئی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو میں اس معاہدے کو پھر سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا پیسفل مذہب ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی تعلیمات دیتا ہے کہ کوئی بھی مقام پر ہر انسان دوسرے انسان کے لیے پریشانی پیدا کرنے کا موجب نہ بنے بلکہ دوسرے کے زندگی گزارنے میں وہ تعاون کرے، غریب کو نہ ستائے، امیر کو نہ ستائے اور کسی کو قتل و غارت گیری میں ملوث نہ ہو. تو اس طریقے کا یہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد مکہ بڑی حد تک قتل و غارت گیری سے اور لڑائیوں سے محفوظ ہوا اس معاہدے کے بعد. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معاشرے کو آپ بہت ہی آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، بڑا تکلیف اور کرب آپ کو ہوا کرتی تھی کہ انسان کے اخلاقیات اتنے گر گئے ہیں کہ ایک انسان کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر نہیں ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگے. ابراہیمی طریقے کا
جو عبادت کا طریقہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز پر آپ حکومت کی عبادت کیا کرتے، اور غار ہرا میں آپ خلوت نشینی اختیار کرنے لگے. یعنی کہ انسان کو جب فکر زیادہ ہو جاتی ہے، جب سوچ زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو تنہائی پسند ہو جانے لگتا ہے کہ اس کا حل کیسے نکلے، اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے کیا تدابیر نکالی جائیں، کس طریقے سے انسانوں کے اخلاق کو وہ اقدار کے حامل بنایا جائے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں. یہ تو جانوروں کی مثال کے مطابق انسان اتنے اپنے اخلاق میں گر چکا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی اس کیفیت سے، معاشرے کی اس حالت سے بہت زیادہ رنجیدہ خاطر ہونے لگے کہ وہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کو ستانے پر تلا ہوا ہے. تو بہرحال آپ خلوت نشینی اختیار کرنے لگے، اور خلوت نشینی کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا تشریف لے جاتے. اور یہ غار ہرا مکہ شریف سے 3 میل کی دور پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے. جبل نور، جبل یعنی پہاڑ، اور نور یعنی اس پہاڑی سلسلے کا نام جبل نور ہے. کیوں نہ اس کا نام جبل نور ہو، جہاں سے انسانوں کو نور ہدایت نصیب ہوئی ہے، اسی لیے اس پہاڑی سلسلے کو جبل نور کہا جاتا ہے. تو غار ہرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ متکف رہا کرتے، اور آپ اپنے ساتھ مختصر ستو بطور غذا آپ ساتھ لے جاتے اور تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے. اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں جو محسوس کرتی کہ میرے خاوند محترم نے تو جو غذا لے کر گئی ہے وہ اتنے وقت کے لیے درکار کافی ہو سکتا تھا، لیکن ان کے آنے میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ جا کر وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا نہیں فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا کھانا لایا تھا اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ گھر چلیے، بلکہ ہم رکاب زندگی، رفیق حیات کا جس طریقے سے کردار ہونا چاہیے وہ ہماری ماں نے ساری دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ شریک حیات کے اصولوں پر کاربند رہے. وہ مالدار خاتون جو کہ آپ نے تذکرہ امہات المومنین میں بڑی تفصیل کے ساتھ سنا کہ اتنی مالدار خاتون جن کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، کنیزوں کی کمی نہیں، مال و دولت کی کمی نہیں، لیکن اپنے شوہر کی فکر میں وہ خود پیدل چل کر نکلتی ہیں، 3 ملک کا راستہ طے کرتی ہیں. اور جبل نور پر آپ دیکھیے غار ہرا کتنی بلندی پر ہے، آپ وہاں پر چڑھتی ہیں ہماری ماں، اور اپنے محترم شوہر کو اور آپ جو ہے ستو اور پانی وہاں پر مہیا کر کر پھر واپس اپنے گھر آ جاتی ہیں. عبادت میں خلل نہیں پیدا کرتی، عبادت کو مختصر کرنے کی شکایت نہیں کرتی، نہ شکوہ کرتی ہے، بلکہ آپ اس میں نیکی میں تعاون کرنے والی ثابت ہوئی. آپ عبادتوں میں اور آپ کے وقت گزارنے میں آپ معاون ثابت ہوئی. یہ کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول رہا. ایک دن آپ ذکر اور مراقبے میں متکف تھے، ایسے ہی کہ اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیے اقرا، یعنی کہ پڑھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب کی کیفیت میں آپ مستغرق ہے، تو اس کیفیت سے آپ کو نکالنے کے لیے کوئی آ کر کچھ لفظ کہتا ہے تو آپ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے دوبارہ یہی کہا کہ اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے گرم جوشی کے ساتھ ہمیشہ آپ سے معانقہ کیا، یعنی کہ آپ کو سے بغلگیر ہوئے، معانقہ کیا اور پھر عرض کیا کہ اقرا، تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا باسم ربک، گویا کہ اب یہاں پر یہ آیت مبارک جو کہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے کہ پڑھیے اپنے آپ کے رب کے نام سے. جب یہ کہا گیا کہ آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرا باسم ربک سے لے کر سورہ علق کی 5 آیتوں تک آپ نے تلاوت فرمائی. تو اس کے بعد آپ اپنے کاشان اقدس کی طرف آپ روانہ ہوئے اور
قرب الہی کی وجہ سے آپ کا جسم اتھر کانپ رہا تھا. دولت خانے پر جب آپ تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آپ نے چادر اڑا دی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے، اور فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کے جھٹلانے کا اندیشہ ہے. جب آپ پر چادر اڑا دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کے جھٹلانے کا اندیشہ ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ جب آپ ہیں تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ان کو امن ملنے والا ہے، آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت ملنے والی ہے، آپ کی وجہ سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند رکھے گا اور اپنی مدد کو نہیں روکے گا. آپ رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق حمیدہ کا تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، جو کہ نبوت سے پہلے ہمارے آقا کی مبارک حیات کا حصہ ہیں. تو یہاں پر غور کیجئے کہ اخلاق کتنا اہم کردار نبھاتے ہیں انسانوں کے زندگیوں میں، اور بالخصوص انسان کا جو مقصد حیات ہوتا ہے اس کو پانے میں اخلاق کتنی ضروری ہیں، کتنا ضروری ہوتے ہیں. تو نبوت کو ماننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے نبوت کا آپ اعلان فرمائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص تو ایسے اخلاق کے حامل ہیں، یہ شخص تو کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، یہ شخص تو صادق و امین ہے، یہ صلہ رحمی کے حقوق نبھانے والے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر ایمان لائیں گے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے اخلاق پر غور کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو توحید کے ماننے والے تھے اور پچھلی کتابوں کا بہت سا علم انہوں نے حاصل کیا تھا، توریت کا اور انجیل کا. اور جب یہ سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو انبیاء اکرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کاش کہ میں اعلان نبوت کے وقت ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قوم کی شرارت کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہوگا. تو یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان لوگوں کی وجہ سے مجھے مکے سے نکلنا ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی نبوت لے کر آئے ان کی قوم مخالفت پر اتر آئی، کیونکہ وہ جو پرانی روش پر رہتے ہیں، برے اعمال و برے کام اور بت پرستی میں جو مبتلا ہوتے ہیں، اس کے خلاف جب تعلیمات آتی ہیں تو وہ جلد اس سے دستبردار نہیں ہوتے اور بلکہ پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں. پھر چند دن کے بعد وحی الہی کا سلسلہ موقوف رہا، یعنی رکا رہا، اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے اس طریقے سے کہا ہے، بلکہ یہاں پر سیرت نگاروں نے یہ بتایا ہے کہ جو کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، رب کی قربت کے خاص کیفیت تھی، تو اس وقت کوئی آ کر کچھ کہنے کے لیے کہہ رہا تھا تو آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. لیکن جب رب کا نام لیا گیا تو آپ نے وہاں سے لے کر سورہ الق کی 5 آیتوں تک آپ نے تلاوت کی. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم اس مسئلے پر بھی غور کریں اور اپنی معلومات کو میں اضافہ کریں اور اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں. کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو علم کا گنجینہ کہا جاتا ہے، علم کا خزانہ کہا جاتا ہے. اس میں ہر وہ علم خشک و تر کا، یعنی کہ سمندر کا اور زمین کا ہر قسم کا علم اس میں موجود ہے. ظاہری و باطنی تمام علوم کا سر چشمہ ہے. تمام علوم جو اس وقت دنیا میں ہیں، اس کی روٹ جو ہے،
اس کا جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے ہی یہ تمام علوم وجود میں آئے ہیں. تو جس طریقے سے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے جاننے والے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر وہ اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیکم، اور تم کو پاک کرتے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب، اور تم کو کتاب کا علم دیتے ہیں. کون سی کتاب؟ جو کہ علوم کا خزانہ ہے. اس کتاب کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو عطا کیے ہیں. والحکمہ، اور کس طریقے سے حکمت کی، دانائی کی باتیں انسانیت کو ہمارے آقا نے بتائی ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ سب کچھ بتائے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. تو اس طریقے سے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی کہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، اس کے سوا نہیں کہ مجھے معلم یعنی کہ سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جو سکھانے والا ہے وہ علم کا سورس ہوا. تو وہ کس طریقے سے ہم یہ امی کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر امی کے معنی کیا ہوتے ہیں. سیرت نگاروں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے کہ کے معنی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کے معنی جیسے کہ سلمہ یعنی کہ سلمہ کی ماں، حبیبہ کی ماں، عبداللہ کی ماں. تو اس کے کے معنی ہوتے ہیں ماں. اور ماں کیا ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے. جب ماں ہوتی ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، جب اصل نہیں تو اولاد نہیں. اس طریقے سے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں زمینی اعتبار سے بالکل درمیان میں واقع ہے، وہ ساری زمین کی اصل ہے. اور جیسے کہ تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے، تاریخ اسلام میں، کہ پہلے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے پاس سے زمین کو بچھانا شروع کیا. تو اس طریقے سے کعبۃ اللہ زمین کی اصل ہوئی. اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وجود میں لایا. تو اس طریقے سے یہ امی کے معنی ہوتے ہیں. اور اس لفظ کے ایک اور معنی مفسرین نے یہ بھی بتلائے ہیں کہ آپ نے مخلوق سے علم نہیں سیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے علوم سکھا کر، سارے علوم کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا. جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اسما کا علم آدم علیہ السلام کو دیا. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا، تو خاتم النبیین جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ حبیب خدا ہیں، تو آپ کے علم کا اندازہ عطا کرنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علم کے خزانے کھول دیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم حاصل ہوا. اور کسی انسان کے ذریعے یہ علم ہمارے آقا کو نہیں ملا، صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی نازل ہونے کے بعد ابتدا میں آپ پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. ایک سخت ریجیڈیٹی کا ماحول تھا، انسان جلدی اس دعوت کو قبول کرنے کے موقف میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کا موقف عطا کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو کچھ ہونے والی ہے بالکل اسباب کے ذریعے ہوگی، سبب کے ذریعے ہوگی، ریزننگ کے ذریعے ہوگی. تو جو لوگ اتنے تلخ ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، یہ اسلام کی دعوت ایک دم ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گی، ان کے دماغ اس کو قبول نہیں کریں گے اور دشمنی پر اتر آئیں گے. اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اس کا اعلان کیا جائے. تو دعوت اسلام کے اس طریقہ کار پر ایمان لانے والے جو تھے، ان میں مرد حضرات میں سب سے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحب زادوں میں یعنی کہ کم عمر بچوں میں جو تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس طریقے سے یہ چار اصحاب ایمان لائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوشیدہ طور پر ایمان پیش کیا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ اپنے مال اور دولت کو دین کے لیے خرچ کرنے والے تھے، اور آپ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں، تمام لوگ دولت ایمان سے فیضیاب ہو جائیں، مشرف ہو جائیں. تو آپ نے تبلیغ کا خفیہ طریقے سے 3 سال تک سلسلہ جاری رکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو پھر آپ کی دعوت پر کئی صحابہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور جب مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. انذر یعنی کہ ڈرائیے. کس سے ڈرائیے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اگر تم یہ بت پرستی نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا یہ عذاب آگا. تو اس طریقے سے یہ اللہ کا حکم آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو آواز دی اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں. کیوں ہاں کہا؟ کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم یقین کریں گے. تو آپ نے فرمایا سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. اگر تم بت پرستی سے باز نہ آؤ گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا. تو یہ سنتے ہی سب ناراض ہو گئے اور گستاخی کی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اور اس مجموعے میں جو گستاخی کو حد سے زیادہ کر رہا تھا وہ ابو لہب تھا. اور اس بدبخت نے یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ ہلاکت ہو آپ کی، نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ کیا یہ بتانے کے لیے آپ نے ہم کو یہاں پر بلایا؟ آپ کی آواز پر ہم آ گئے تھے، کیا ہم کو یہ کہنے کے لیے آپ نے یہاں پر بلایا؟ تو یہ کہہ کر جب اس نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں یہ کہا گیا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، جن ہاتھوں کے اشارے سے وہ گستاخی کر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ میں کسی کو راست مخاطب کرتے ہوئے عذاب کی آیتیں اس طریقے سے جیسے کہ پورا سورہ ابو لہب کے لیے نازل ہوا ہے، یہ سورہ اس کے مذمت میں اس کے بدبختی پر نازل کیا گیا. پھر اس کے بعد اعلان نبوت کا 4تھا سال اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَأَصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا علل اعلان فرمائیے، یعنی کہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب علل اعلان یعنی کہ اب پوشیدہ دعوت کا معاملہ نہیں رہا. اب پھر اس پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا. اعلانیہ طور پر جب دعوت توحید دینا شروع کی گئی تو مسلمانوں پر یہ لوگ ظلم ڈھانے لگے. کیوں ظلم ڈھانے لگے؟ کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اس سے تم ہم کو روکنا چاہتے ہو. وہ بتوں کی پرستش جو کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اس کے جواب میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنایا ہے، اسلام کے میں یہ صفت دی ہے کہ اسلام دین حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس کا حق مسلمان ایمان والے ادا کرے اپنے دین کا، تو اللہ تعالیٰ اس دین حق کو غالب کرتا ہے اور بلند فرماتا ہے. اگرچہ کہ ماننے والوں کی تعداد کم ہو لیکن مخلص رہیں، ماننے والے دین کا حق ادا کرنے والے رہیں، عمل کریں پوری طریقے سے، قول و فعل کے ساتھ گواہی دیتے رہیں کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتی کوئی طاقت دنیا کی، بلکہ اسلام غالب ہوتا ہے اور تمام باطل ادیان جو ہوتے ہیں، جھوٹے مذاہب جو ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتے رہا. ظلم اور ستم جب انہوں نے ڈھانا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو بھی تکالیف دی گئیں، اور آپ پر کاہن اور جادوگر نعوذ باللہ من ذالک جیسے باتیں کسے جانے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تو گلے میں چادر ڈال کر گلے مبارک کو زور سے دباتے، اور جب قرآن شریف سنایا جاتا تو تالیاں اور سیٹیاں بجا کر شور مچایا جاتا تاکہ سننے والے آیتوں کو سننے سے محروم رہیں. اس طریقے سے وہ آوازیں کرتے تھے.
تو سوچئے کہ جب حق بات کہی جا رہی ہے، دین کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جو ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی جب باتیں ہوتی ہے تو اس وقت گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے، بلکہ ہماتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سننا چاہیے۔ اور یہ مشرکانہ اور کافروں کا طریقہ تھا کہ جب حق سنایا جاتا ہے تو وہ گڑبڑ کرتے تھے، اور کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا ڈالا جاتا اور کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ بہرحال یہ مصیبتیں تھیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جھیلا ہے، لیکن یہ اسلام کی شمع کو جلاتے رہے اور شمع سے کئی شمعیں جلتی رہیں، اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا اثر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی کو سمجھاتے تو وہ سنتے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے اور اسلام قبول کرتے۔ اور مشرکوں نے اس لیے آپ سے کو نعوذ باللہ یہ کہا کہ جادوگر ہیں یہ، یعنی کہ آپ کی بات میں اتنا اثر ہے کہ جو کوئی سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جس طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ مگر اس وقت کے جو ذی فہم اصحاب ہوتے تھے انہوں نے دعوت اسلام کو قبول بھی کیا، تو دوسری طرف جو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جیسے کہ ابو جہل وغیرہ، یہ اسلام کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی کہ آپ دین حق کی تعلیم کو پھیلانے سے روکے رہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی تو وہ بھی متاثر ہو کر چلے گئے۔ کفار جب ظلم اور ستم کی حد نہ رہی بلکہ صحابہ اکرام کو مختلف قسم سے اذیتیں پہنچاتے اور تکالیف دیتے، کسی کو آگ پر لٹاتے۔ ان اذیتوں کے تذکرے سے آئیے ہم اپنے ایمان کو بڑھاوا دیں، اپنے عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے تذکروں کے ذریعے جو انہوں نے توحید پر قائم رہنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ثابت قدم رہنے کے لیے جنہوں نے یہ مصیبتیں جھیلی ہیں، ہم غور کریں کہ کیا ہم یہ مصیبت میں مبتلا ہیں آج؟ یہ تو نہیں ہے۔ پھر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ آئیے ان ہستیوں کے ذکر سے ہم اپنے ایمان کو منور کریں، ایمان کی تپش کو بڑھا لیں۔ کسی کو آگ پر لٹاتے تو کسی کو گرم تپتی ہوئی ریت پر برہانہ یعنی کہ بغیر کپڑے کے لٹاتے اور سینے پر وزنی پتھر رکھتے۔ کسی کو قید کر کے کوٹری میں بند کر دیتے تو کسی کے ہاتھ پر باندھ کر ناک میں دھواں دیتے، الٹا لٹکا کر ناک میں دھواں بھی دیا جاتا کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ کسی کی پشت پر کوڑے مار کر انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تو کسی کو لوہا گرم کر کے داغ دیتے اور کسی کو گرم پانی میں ڈبکیاں دیتے کہ دم گھٹنے لگتا، تو اور کسی کو کوئلوں کے پر انگار بنا کر اس پر لٹایا جاتا۔ اور اسی میں حضرت بلال حبشی ہیں جن کے گلے میں رسی باندھ کر گلی کوچوں میں بازاروں میں گھسیٹا جاتا اور عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے مبارک پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا۔ امیہ بن خلف جس کے کہ آپ غلام تھے، وہ یہ کہتا کہ اے بلال اسلام کو چھوڑ دو، تم پر یہ ظلم روک دیا جائے گا، ایمان سے باز آ جاؤ، بت پرستی شروع کر دو اور تمہاری یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آواز بلند جیسے یہ کہتا تھا، جیسے یہ مارتا تھا، حضرت بلال کی آواز اور بڑی ہو جاتی تھی اور زور سے آپ یہ کہنے لگتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی اسنا میں حضرت عمار بن یاسر ہیں جن کو کفار نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائیں تو ابو جہل نے نیزہ لے کر آپ کے زیر ناف مارا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں، اور اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون آپ ہی ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی خاتون ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر کو بھی مارتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمار
وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں جن کے والد اور والدہ کو ایمان لانے کی وجہ سے مار مار کر اذیتیں دے کر شہید کیا گیا۔ اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اہل مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے خود اپنا ساز و سامان ان کے سپرد کر دیا اور یہ کہا کہ تم میرا مال تمام لے لو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے چھوڑ دو۔ تو کفار اور مشرکین آپ کی دولت لینے کے لیے بھاگ گئے اور آپ کو چھوڑ دیے۔ اس طریقے سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ ایذا رسانیاں تھیں، ظلم اور تشدد تھا جو اس وقت کیا گیا، اور ہر وقت نئی نئی ترکیبوں سے تکلیفیں دیتے رہے۔ اور صحابہ اکرام کی استقامت کے کیا کہنے، اسلام پر ایسے جمے رہے کہ ذرا برابر بھی ایمان میں تزلزل نہ آیا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے لیکن ان کے استقلال میں رتی برابر بھی تذبذب نہ آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کے ایمان اور قوی ہو جاتے ہیں۔ اہل مکہ کی طرف سے مال و جاہ کی بھی پیشکش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنا مشن بند نہ فرمائیں تو کافر یہ سمجھنے لگیں گے کہ مال و دولت کے لیے، عزت و حشمت کے لیے، سرداری کے لیے آپ یہ نیا دین پیش کرتے ہیں۔ سب مل کر آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی تلاوت شروع فرمائی، جس کو سن کر سب متاثر ہوئے، مگر دلوں پر گمراہی کے تالے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے وہ حق سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ پھر کفار کو یہ بات سوجھی کہ حضرت ابو طالب کے ذریعے ہم ان کو خاموش کر سکتے ہیں۔ سب نے ان کے پاس آ کر شکایت کی کہ دیکھو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرے لہجے میں کہا کہ مشرکین مکہ بہت بگڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کام سے نہ رکیں تو وہ ہم پر تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ یہ کام مکمل ہو جائے یا پھر میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ کی یہ گفتگو سنی تو شفیق چچا نے کہا کہ اے پیارے بھتیجے، اپنا کام جاری رکھیے، جب تک میں ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ، اصلاح احوال کے لیے مسلسل کام کرنے اور کوشش کرنے کا درس ہم کو دیا کہ حالات کتنے ہی نامساعد ہو جائیں، نہ صرف یہ کہ اے میرے امتیوں، تم کو اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کہ تم کو اپنا داعیانہ کردار بھی نبھاتے رہنا ہوگا۔ تم کو اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتے رہنا ہوگا، انالیسس کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ تم مسلمانوں کے اندر جوش و حرارت کی ایمانی کیفیت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرو، اور پھر جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو توبہ کے لیے راغب کرو، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے ان کو توحید کے پروانے بنا دو۔ اس کوشش میں مسلمان کو لگے رہنا ہے۔ اس کے لیے عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، دین کی غلامی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربي قريب